اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 چل رہی تھی۔ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والے لوگوں، اپنے صدقے کو مٹاؤ نہ۔ باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹانا۔ تو اے ایمان والے لوگوں، اپنے صدقے کو نہ مٹاؤ، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس بندے کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ وہ بندہ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو احسان جتلا سکے یا لوگوں کو تکلیف دے دے، اس کو بھی نیکیاں ساری ضائع کر دی جائیں گی، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور وہ بندہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے نیک اعمال جو ہیں اس کا بھی کوئی اجر اسے نہیں ملے گا، وہ تمام کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے تو نے مال خرچ کیا تھا نا، جن لوگوں کو، ان سے ان کا ثواب لے، کیونکہ اللہ تو نہیں دے رہے اس کا ثواب۔ تو اس طرح اب اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی پیاری مثال بیان کی ہے، اور ایسی مثال جو ہم عام زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال ایسے ہے، کَمَثَلِ، اس مثال کی طرح، صفوان، صفوان کہتے ہیں چٹان کو، سخت چٹان جو ہوتی ہے۔ کَمَثَلِ صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چٹان ہے، علیہ، جس کے اوپر ہے تراب، مٹی۔ تراب کہتے ہیں مٹی، ہم سورہ النبأ میں پڑھ چکے ہیں نا، یا لیتنی کنت ترابا۔ قیامت کے دن جب کافر جہنم کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش، کنتو، میں ہو جاتا، ترابا، مٹی، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو وہی، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سخت چٹان، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ، اس لفظ کو بھی سمجھیں۔ اسوبا یسوبو، اسوابن کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا کسی چیز کا، اصابہ، پہنچنا۔ اچھا، اس کا فاعل بنے گا مسوب، پہنچنے والا، اور اس کا فاعل مؤنث بنے گا مسوبت، پہنچنے والی۔ مسوبت کو پڑھا جاتا ہے مصیبت، اردو میں بھی لفظ مصیبت ہے، اردو میں بھی لفظ مصیبت ہے، دونوں زبانوں میں، لیکن عربی میں اس کا مفہوم ہے وہ کوئی بھی چیز جو پہنچنے والی ہو، جو آپ کے پاس آ کے پہنچے، اس کو کہتے ہیں مصیبت۔ تو اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی ان تک پہنچتی ہے کوئی پہنچنے والی چیز یعنی مصیبت، اردو میں اس کا مفہوم تکلیف میں ہو گیا کہ بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو تو وہ، تو اصابہ، پہنچنا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چٹان پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، فاصابہ، اور اسے پہنچی ہے، وابل، بارش، تیز بارش، اسے پہنچی ہو تیز بارش، فترکہ، پس اسے چھوڑ دیا۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کر دینا۔ فترکہ، پس اسے چھوڑ دیا، سلدن، سلدن کا مطلب ہوتا ہے چکنا، اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، چکنا۔ لا یقدرون، وہ نہیں قدرت رکھتے، قدرہ یقدرو کا مطلب قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے، طاقت رکھتے، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما، یہ تھا اصل میں من ما، اس میں سے جو، کسبو، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا، وہ اس میں سے کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اس کا بدلہ حاصل کرنے کی، اس کا اجر حاصل کرنے کی۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، ایسے کافر قوم کو، اللہ ایسے کافر لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری مثال بیان کی۔ ایک تو اس کا جنرل مفہوم لے لیتے ہیں کہ جو پہاڑوں پہ اکثر جب کوئی جیسے مٹی وغیرہ گرتی رہتی ہے تو اوپر مٹی کی تہہ سی جم جاتی ہے، اور کسان اسے سمجھتا ہے کہ یہ مٹی کی تہہ جم گئی ہے، اس پہ ہم کھیتی باڑی کر لینی چاہیے، تو اس پہ تھوڑی بہت کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اس کے بعد جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ چونکہ پہاڑ کی ڈھلوان ہوتی ہے نا، اونچائی سے پانی نیچے آتا ہے، تو جب تیز بارش ہو اور بہت زیادہ پانی اوپر سے نیچے آئے تو وہ جتنے بھی پہاڑوں کے اوپر مٹی کی تہہ جمی ہوئی ہوتی ہے اس تہہ کو نیچے لے کے چلا جاتا ہے، اور نیچے سے سخت پتھریلی زمین نکل آتی ہے۔ ظاہر ہے اس پتھریلی زمین پہ تو کوئی ذمہ داری، کوئی چیز اگائی نہیں جا سکتی نا، تو جو بھی پٹھان کہہ دیا، کسان، جو بھی کسان ہوتا ہے اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ فترکہ سلدن۔ اور اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ یوں سمجھ لو کہ نیکی جو ہے وہ بارش ہے، اور جو چٹان ہے وہ دل ہے، جو مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بارش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بارش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بارش کس زمین پر برستی ہے تو وہ پانی جذب کرتی ہے اور زمین نرم ہوتی ہے، زرخیز بن جاتی ہے۔
اسی وجہ سے نیکی جو ہوتی ہے، کوئی بھی نیکی کی جائے، اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کیا جائے، تو اس مال کا خرچ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دل نرم ہو اور اس میں اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ لیکن یہاں پہ الٹ کام ہوتا ہے کہ بھی وہ جو بارش ہوتی ہے، وہ بارش اس کے اوپر جو یعنی جو نیکی کرنے سے جو ہلکی پھلکی نیکی کی تہ دل کے اوپر جمی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ نیکی اللہ کو دکھانے کے لیے تو نہیں کی گئی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا تانے مارنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو اس نیکی کی وجہ سے دل کے اوپر جو تھوڑی بہت اچھی تہ سی جم جاتی ہے نا، کیونکہ دل کے اندر تو وہ نیکی جاتی نہیں ہے، تو دل کے اوپر جو تہ سی جم جاتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بارش وہ تہ اتار کے لے جائے، اسی طرح وہ نیکی اس کا تہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ دل کے اندر نہیں جاتی۔ اگر وہ بارش ہوتی، وہ نیکی دل کے اندر جاتی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا، کوئی اللہ کا قرب پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ہوا ایسا نہیں، بلکہ اس نیکی نے بارش کی طرح اوپر والی ساری تہ ہٹا دی اور دل سخت کا سخت رہا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ ابھی بھی آیت آدھی ہوئی ہے، مطلب یہ مثال اچھی تھی اور مطلب ڈیٹیل میں بتانے والی، تو اس کا اگلا حصہ اگلے پارٹ میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔